کئی دن گزر چکے تھے مگر مجھے دوبارہ رب نواز اور ان کی بیوی نظر نہیں آئے تھے۔ نہ جانے کیا بات ہو سکتی تھی، شاید ان کی بہو اور بیٹے کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا یا پھر وہ علیل تھے۔ میرا ان سے ہمسائے کا رشتہ تھا۔ جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو اپنے بیٹے کو بہانے سے ان کے گھر بھیجا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا بیٹا کچھ زیادہ ہی دیر لگا آیا تھا۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی، کہیں اس پاک دل عورت نے میرے بچے کو کچھ کر تو نہیں دیا تھا۔ لیکن تبھی میرا بیٹا ہانپتا ہوا بھاگ کر گھر میں داخل ہوا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرنے والا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی اور بھاگ کر اس تک پہنچی۔ وہ حواس باختہ ہو کر کہنے لگا کہ اماں، رب نواز بابا کو تو ان کی بہو نے پنکھے سے۔ شام کا وقت تھا، گلیاں سنسان ہو رہی تھیں۔ میں معمول کے مطابق کھڑکی کے سامنے بیٹھی شفاف آسمان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ گائے بگائے نظر گلی میں بھی گھما لیتی۔ کچھ دیر بعد دو وجود گلی میں داخل ہوئے اور میری آنکھوں کو تو جیسے اسی منظر کا کب سے انتظار تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ کئی دنوں سے میں ان دونوں کو اسی لباس میں دیکھ رہی تھی جو اب مٹی اور گرد سے آلودہ ہو چکا تھا۔ اس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، جبکہ بزرگ کے ہاتھ میں ایک کشکول تھا جس میں چند ہی روپے پڑے تھے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار گھر کے دروازے کو دیکھتیں اور پھر اس کشکول کو جس میں چند سکے ہی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر دکھ واضح تھا، شاید آج بھی ان دونوں کو لوگوں نے پیسے نہیں دیے تھے۔ بوڑھے بزرگ جن کا نام رب نواز تھا، اس نے کشکول اپنی بیوی کو تھمائی اور ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو اندر سے ان کی اکلوتی بہو سارا نکل کر باہر آئی۔ سب سے پہلے تو اس نے ایک نظر کشکول پر ڈالی اور پھر آس پاس ایک نظر گلی میں دوڑائی۔ وہاں ان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا تو فوراً ان دونوں کو گھر کے اندر کھینچ لیا۔ گھر کا صحن بھی میری اوپر کی منزل سے صاف واضح دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان دونوں کو اندر لائی اور جب کشکول میں چند سکے دیکھے تو اسے دور زمین پر پھینک کر ان دونوں کو ڈانٹنے لگی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کی ہر بات سنتے رہے تھے اور پھر وہ عورت کشکول سے وہ چند سکے بھی لے کر ان دونوں کو وہیں صحن کے کونے میں بٹھائے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو بغور دیکھنے کے بعد وہیں صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کی زندگی کو دیکھ کر میرے رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں جھرجھری لے کر رہ جاتی اور بس دل سے یہی دعا نکلتی کہ خدا کسی بھی بوڑھے ماں باپ کو ایسا بڑھاپا نہ دے جیسا ان دونوں کا تھا۔ جس عمر میں دونوں نے گھر میں سکون سے بیٹھ کر پوتے پوتیوں کی کلکاریاں سننی تھیں، اس عمر میں دونوں بہو بیٹے کے ظلم و ستم سہتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ کئی دنوں سے تپتے سورج کی گرمی کا زور آج ٹوٹا تھا۔ صبح سے آسمان پر بادل چھائے تھے اور اچانک سے تیز طوفان کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہر شخص اس طوفانی بارش سے خود کو بچا کر بھاگتا ہوا گھر کی جانب جا رہا تھا۔ تبھی میری نظر گلی میں پڑی جہاں ابھی تک وہ دونوں یوں ہی بیٹھے تھے۔ بارش کا زور کافی تیز تھا، اب تو آسمان سے اولے بھی برسنے لگے تھے۔ بوڑھی اماں سر کو گھٹنوں میں چھپا کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بوڑھے بزرگ بامشکل اپنا چہرہ اور سر چھپاتے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے گھر کے دروازے تک پہنچے اور دروازہ پوری قوت سے کھٹکھٹانے لگے۔ کتنی ہی دیر وہ دروازے پر دستک دے کر بہو کو آوازیں دیتے رہے مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ یہ بارش جلد رکنے والی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ چلتی تیز ٹھنڈی طوفانی ہوا نے تو ویسے بھی دسمبر کی بارش یاد کروا دی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ان اولوں اور بارش کے قطروں سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان پر بے تحاشا ترس آیا تھا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئی۔ آج تو آسمان بھی شاید ان کی آزمائش پر اترا ہوا تھا۔ بوڑھی ماں جی اپنے شوہر کے سینے میں بار بار سر کو چھپاتیں اور بہو کو آوازیں دیتیں، مگر کون سنتا؟ ان کی حالت تو بس بھکاریوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ دونوں نے زندگی میں زیادہ دکھ نہیں دیکھے تھے، مگر جو ایک دکھ انہیں اپنی اولاد سے ملا تھا وہ سینے میں چھپا کر وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ کتنی ہی دیر بارش یوں ہی جاری رہی۔ دونوں دکھ سکھ کے ساتھ ہی سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ہاں، البتہ ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہی تھا۔ کاش انہیں اس حالت میں ان کا بیٹا دیکھ لیتا تو شاید یہ سارے مسائل ہی حل ہو جاتے، ان پر اتنا ظلم نہ ہوتا۔ جو کچھ اس کی پیٹھ پیچھے ان کی بہو کرتی چلی آ رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک لگاتار بارش برستی رہی اور وہ دونوں بارش میں بھیگتے رہے۔ جب بارش تھم گئی تو ان کی بہو نے دروازہ کھولا۔ دونوں بارش میں اس قدر بھیگ چکے تھے کہ بخار حاوی ہو چکا تھا۔
یا ہڈیوں تک سما جانے والی ہوا نے دونوں کو بیمار کر دیا تھا۔ بہو دونوں کو باہر آ کر آوازیں دیتی رہی کیونکہ شاید اس کے شوہر کا گھر آنے کا وقت ہو چکا تھا، مگر دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس ظالم عورت نے چہرے پر بیزاری سجائے ہوئے ان کے قریب آ کر پیر کی ایک ٹھوکر ماری۔ رب نواز بابا بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر جب سامنے بہو کو دیکھا تو اپنی بیوی کا سر اپنے کندھے سے ہلا کر اٹھانے لگے، مگر شاید وہ شدید بیمار ہو چکی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہو کھڑی کھڑی اب ناگوار نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں نے آج یہیں گلی میں ہی رہنا ہے کیا؟ 2 پیسے کما کر تو لائے نہیں ہو اور مجھے بھی تھکا رہے ہو۔ 2 منٹ تک دروازہ کھلا ہے، اندر آنا ہوا تو آ جانا، ورنہ یہیں پڑے رہو۔ تمہارے بیٹے نے سوال کیا تو پھر جواب دیتے رہنا۔ رب نواز کانپتا ہوا اٹھا اور بامشکل اپنی بیوی خالدہ کو سنبھالتے ہوئے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ میرے دل میں شدید غم و غصہ تھا۔ آخر وہ اس حد تک صفاک دل کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کی بھی کیا زندگی تھی۔ ایک وقت تھا جب ایک شان سے رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر کی دہلیز پر اگر ایک ہی بھکاری 2 بار پیسے مانگنے آتا یا کھانا مانگنے آ جاتا تو یہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اور بدلے میں بس ایک ہی بات کہتے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی جان ہے ہماری، جس کا نام میسم ہے، بس اس کی لمبی عمر اور خوشیوں کی دعا دیتے جانا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ پورے گاؤں میں ان کی خوش اخلاقی اور سخاوت کے چرچے تھے۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ جس روز انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تو پورے گاؤں کو شادی پر مدعو کیا تھا اور دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کی تھی۔ لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ان سے بس ایک ہی غلطی ہوئی تھی، اور وہ تھی ان کی بہو کا انتخاب۔ بہو بھی وہ تھی جس نے اپنی پھپھو کا بدلہ لینے کے لیے میسم سے شادی کی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، اس کے بعد تو رب نواز اور اس کی بیوی کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ جو ہی ان کا بیٹا گھر سے باہر کام کے لیے جاتا تو ان کی بہو دونوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا کرتیں، اور وہ دونوں بھولے معصوم پلٹ کر جواب نہ دیتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے کا گھر خراب ہو سکتا تھا۔ بہت سال پہلے ان کی بہو کی پھپھو کا رشتہ رب نواز سے طے ہونا تھا، کیونکہ رب نواز ایک مالدار انسان تھا، اس لیے گاؤں کی ہر لڑکی ہی اس پر فدا تھی۔ مگر رب نواز نے اپنی بہو کی پھپھو کو ٹھکرا کر خالدہ بی بی کو پسند کیا تھا، جس کے بعد صدمے سے اس کی پھپھو نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب اس کی محبت حسد اور جلن میں تبدیل ہو گئی تو اس نے یہ راستہ اپنایا تاکہ وہ رب نواز اور خالدہ بی بی سے بدلہ لے سکے۔ آج اس کا بدلہ ایک حد تک پورا ہو چکا تھا۔ رب نواز اور خالدہ بی بی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے تھے، مگر کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ان کے بیٹے کی گھر خرابی کا باعث بن سکتا تھا۔ ان کا بیٹا بھی پوری طرح اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہی دیکھتا تھا جو اس کی بیوی سے دکھانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے والدین سے زیادہ اپنی بیوی کی باتوں پر یقین تھا۔ رب نواز نے شادی سے پہلے ہی اپنی تمام تر جائیداد اپنے اکلوتے بیٹے کے نام کر دی تھی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رب نواز کی بہو نے باتوں میں بہلا پھسلا کر اپنے شوہر سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، جبکہ رب نواز اور خالدہ بی بی تو اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے بن چکے تھے۔ کوئی بھی گاؤں والا اگر رب نواز اور خالدہ بی بی کی مدد کرنا چاہتا تو ان کی بہو بہت باتیں سنایا کرتی، اور اس کے بدلے خالدہ بی بی کو بہت مارا کرتی تھی۔ اس لیے کوئی بھی اب رب نواز اور خالدہ بی بی پر ترس کھا کر ان کی مدد یا انہیں اپنے گھر میں نہیں لایا کرتا تھا۔ رب نواز اور خالدہ بی بی معصوم اور بھولے بھالے لوگ تھے۔ انہوں نے بھی لوگوں سے مدد سے انکار کر دیا، اور جو کچھ ان کی بہو کہتی وہی کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بہو ان سے بدلہ لے رہی ہے، مگر وہ کچھ نہ کہتے۔ بہو کی پھپھو نے بھی کیا خوب بدلہ لیا تھا۔ رب نواز نے اسے ٹھکرایا تھا، اور آج رب نواز اور خالدہ بی بی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ان کی بہو ان کے ہاتھ میں کشکول تھماتی اور کہتی کہ پیسے کما کر لاؤ، اگر آج خالی ہاتھ لوٹے تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ مگر جب وہ بہت کم پیسے لے کر آتے تو وہ انہیں دھمکی دیتی کہ میں تمہارے بیٹے کے کھانے میں زہر ملا دوں گی، یا پھر اس کے ہونے والے بچے کو مار دوں گی، اس لیے جو کچھ میں کہتی ہوں کرتے جاؤ، ورنہ تمہارا بیٹا برباد ہو کر رہ جائے گا۔ وہ دونوں ہی بیٹے کے گھر بچانے کی خاطر خاموشی سے اپنی بہو کی ہر بات مانتے جاتے تھے۔ گھر میں دولت کی کمی نہ تھی، مگر یہ تو ایک ضد تھی انہیں بھکاری بنانے کی۔ کہتے ہیں کہ اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا ہوتی ہے۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ کی لاٹھی کی مانند ہوتا ہے، جو ان کے سروں پر یوں سایہ کرتا ہے جیسے بچپن سے لے کر اب تک ان کے والدین نے ان کا خیال رکھا تھا۔ مگر دیکھو نا بیٹا،
رب نواز بابا اور ان کی بوڑھی بیوی خالدہ بی بی کو باہر اتنی شدید دھوپ ہے کہ پیر جل جائیں۔ بیل بوٹے بھی اس گرمی کی شدت میں جھلس کر رہ چکے ہیں، مگر وہ دونوں بزرگ والدین صبح سے کڑی دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ میں کھڑکی سے باہر گلی میں جھانکتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی، جو میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ کئی بار رب نواز بابا کو کہا کہ آپ باہر نہ بیٹھا کریں، ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ ہیں آپ، اچھا نہیں لگتا آپ یوں گلی میں دیوار کے سہارے بیٹھے رہیں۔ بوڑھی اماں کا ہی خیال کرتے ہوئے ہمارے گھر آ جائیں، بھلے ہی کمرے میں نہ بیٹھیں مگر خود کو چھاؤں تو میسر کریں۔ مگر رب نواز بابا ایک سرد سانس خارج کر کے مجھے دیکھتے ہوئے کہتے کہ پتر، خالدہ بیگم کا خیال ہے، تبھی تو کسی عزیز کے گھر نہیں جاتے۔ جانتی تو ہونا، جب ایک دفعہ پانی پینے کی خاطر تمہارے دروازے پر دستک دی تھی اور میری بہو نے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اس نے خالدہ کو اتنا مارا کہ اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ میں نے ہڈیوں کے ماہر بندے سے جڑوا تو لی، مگر ابھی تک وہ یہ بازو ہلا نہیں پاتی۔ آخر کار میں ان دونوں کو یوں ہی چھوڑ کر واپس گھر آ گئی۔ آج تو گرمی بھی جوبن پر تھی۔ بیچارے بزرگ یوں ہی دھوپ میں بیٹھے ہاتھوں سے سر پر سایہ بناتے تو کبھی پسینے سے بھیگا وجود سہلانے لگتے، تو کبھی سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھوپ کی گرمائش روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ بھوکے بھی تھے، اس لیے میں نے کھانا بنایا اور اپنے بیٹے کو دیا تاکہ وہ دونوں کم از کم کھانا تو کھا سکیں۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ جب میرا بیٹا کھانا لے کر ان تک پہنچا تو وہ یکٹک میرے بیٹے کو دیکھنے لگے اور پھر کھانا ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے بولے کہ تم یہ کھانا واپس لے جاؤ بیٹا، خدا تمہارا بھلا کرے، مگر ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اگر بہو نے دیکھ لیا تو وہ ہم پر پھر سے کوئی نیا ظلم شروع کر دے گی۔ میرے بیٹے نے اصرار کیا اور کہنے لگا کہ بڑے بابا، اب کھانا کھا لیجئے، آپ کی بہو تو اس وقت گھر کے اندر ہے، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ اس نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور خود نوالے بھی بنا کر کھلائے۔ رب نواز اور خالدہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ انہوں نے میرے بیٹے کو دل سے دعائیں دیں اور میرا بیٹا ان کے پاس کھانا رکھ کر واپس گھر آ گیا۔ ان دونوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ جس طریقے سے وہ کھانا کھا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کئی روز سے بھوکے ہیں۔ جیسے شام ہوتی اور ان کے بیٹے کے آنے کا وقت ہوتا تو ان کی بہو نے دروازہ کھولا اور دونوں کو اشارہ کیا کہ گھر کے اندر آ جاؤ۔ دوپہر کے بعد دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے۔ ان کی بہو نے مویشیوں کا چارہ سامنے رکھا تاکہ وہ کاٹ کر چارہ بنا سکیں۔ دونوں بزرگ کبھی چارے کو دیکھتے تو کبھی بہو کو، مگر جو کچھ کہا گیا تھا وہ کرنا تو تھا۔ گھر میں جانے کے بعد جب تک اس کا شوہر نہ آیا وہ سارے کام اپنے ساس اور سسر سے کرواتی رہا کرتی تھی۔ جب دونوں تھک کر چور ہو جاتے تو بستر پر لیٹ جایا کرتے، تبھی ان کا بیٹا کام سے گھر آتا تو بیوی یوں شیریں بن جاتی جیسے اس جیسا معصوم رہتی دنیا تک کوئی نہیں۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں سارا دن گھر کا کام کرتی کرتی تھک جاتی ہوں، تمہارے والدین تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، مجھ سے ان کی خدمت نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ تم مجھے ایک نوکرانی رکھ دو جو ان دونوں کو سنبھال سکے۔ بیٹا بھی والدین کو دیکھتا تو ایک اچٹتی نظر ڈال کر اندر چلا جاتا۔ وہ اکثر اپنے والدین کو کہتا کہ آپ تھوڑا اٹھ کر چلا پھرا کریں، کچھ کام کیا کریں، اس سے آپ کی صحت ہوگی۔ جو سارا دن بیماروں کی طرح بستر پر پڑے رہیں گے تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اب دونوں کیا بتاتے کہ سارا دن تو وہ گھر کے باہر پڑے رہتے ہیں اور لوگ جو 2 روپے دے دیں وہ لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ اب تو آہستہ آہستہ ان کے بیٹے کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں رہنے لگا تھا۔ وہ سارا دن باہر گھومتے رہتے اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے ہاتھ ان کے لیے کھانا بھجوا دیا کرتی تھی۔ ان کی حالت سچ مچ فقیروں جیسی ہو چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ بڑے بزرگ تھے جن کی دہلیز سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتا تھا۔ آج ان کی خود کی حالت فقیروں جیسی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سراسر بدلے کی آگ تھی اور ان کی بہو تھی۔ ایک روز میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو میں رب نواز بابا اور خالدہ بی بی کے گھر کے باہر سے گزری۔ جو ہی میرے قدم ان کے گھر کے قریب گئے تو مجھے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل دہل کر رہ گیا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ اس سے آگے بڑھنا میرے لیے مشکل تھا۔ میرے دل میں تجسس نے سر اٹھایا کہ نہ جانے اندر کیا ہو رہا تھا۔ آخر کیوں رب نواز بابا اور خالدہ بی بی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہو گئی، ان کی بہو اور بیٹے کی زندگی سلامت تو ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے ان کے گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔
مجھے لگا تھا کہ رب نواز اور خالدہ بی بی کی بہو صرف باتوں کی حد تک ان پر ظلم ڈھاتی ہے، مگر جو منظر میں آج دیکھ کر آئی تھی، میری تو راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ رب نواز بابا اور خالدہ بی بی فرش پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کی بہو انہیں ڈنڈے سے مار رہی تھی۔ خالدہ بی بی کبھی رب نواز کے پیچھے چھپتیں تو کبھی رب نواز ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ ان کی بہو تو اس قدر شفاق دل تھی کہ اسے اپنے ساس سسر کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں تھا۔ وہ بھی تو تین بیٹوں کی ماں تھی۔ اگر کل کو ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے تو اس کے دل پر کیا گزرتی؟ یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے اور مکافات عمل تو اٹل ہوتا ہے۔ آج وہ دو بزرگوں کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی تو کل اس کی بہویں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کر سکتی تھیں۔ رب نواز اور خالدہ بی بی کا تو صرف ایک ہی بیٹا تھا جبکہ اس کے 3 بیٹے تھے۔ میں یہ تو پتہ نہ چلا سکی کہ رب نواز بابا اور خالدہ بی بی کی غلطی کیا تھی، مگر یہ ضرور پتہ چل چکا تھا کہ یہ دنیا میں ان کی بہو جیسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں پر اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی جو کہ دبئی میں رہتے تھے، اور پھر اپنے بیٹے سے بھی مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم رب نواز بابا اور خالدہ بی بی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئیں۔ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سگے نہیں ہیں، مگر ہمارے اندر انسانیت تو ہے۔ ہم ان کو اپنے بزرگوں جیسی عزت دیں گے اور اپنے گھر میں رکھیں گے۔ میرے شوہر اور بیٹے کو اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہی بہتر ہے۔ اگلے روز صبح ہو چکی تھی اور دن بھی گزر چکا تھا، مگر اس کے باوجود رب نواز بابا اور خالدہ بی بی گھر سے باہر نہیں آئے تھے۔ میں سارا دن ان کا انتظار کرتی رہی مگر وہ آج گھر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے۔ صرف ایک نہیں بلکہ کئی دن یوں ہی گزر گئے جبکہ رب نواز بابا اور خالدہ بی بی کا گھر سے باہر قدم نہ نکلا۔ میں سوچ میں مبتلا ہو چکی تھی کہ کہیں رب نواز بابا اور خالدہ بی بی بیمار تو نہیں پڑ چکے تھے یا پھر ان کی بہو اور بیٹے کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے کئی دن گزر گئے مگر رب نواز بابا اور خالدہ بی بی مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آئے۔ مجھے ان کی فکر ستانے لگی تھی۔ جب 5ویں دن یوں ہی گزرا تو میں نے اپنے بیٹے کو بہانے سے ان کے گھر بھیجا اور کہا کہ اس بہانے ذرا گھر میں دیکھ لینا رب نواز بابا اور خالدہ بی بی کس حالت میں ہیں۔ میرا بیٹا میری بات پر عمل کرتے ہوئے چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر چکی تھی مگر میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اب اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ تو ظالم بدتمیز عورت تھی، کہیں میرے بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھ کر اسے باتیں ہی نہ سنا دے۔ یہ سوچ کر میں گھر سے باہر نکلنے والی تھی کہ مجھے میرا بیٹا گھر میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہانپتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور حواس باختہ ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، گویا وہ رونے لگا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی تھی۔ میں بھی پریشان ہو چکی تھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر بکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ میرا بیٹا پریشانی کے عالم میں مجھے دیکھنے لگا اور پھر لمبے سانس لیتے ہوئے کہنے لگا کہ امی، رب نواز چاچا پنکھے سے لٹکے ہوئے تھے جبکہ ان کی بیوی ان کے قدموں میں زمین پر گری ہوئی تھی۔ ان کی بہو اور بیٹا گھر میں موجود ہی نہیں تھے، صرف یہی دونوں تھے اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے یہ خبر آس پڑوس میں بتائی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں یہ خبر عام ہونے لگی۔ کہاں تھے رب نواز بابا کا بیٹا اور بہو؟ جب فون کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو 1 ہفتے سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف رب نواز بابا اور ان کی بیوی ہی موجود تھے۔ اب یہ بات تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ رب نواز بابا اور خالدہ بی بی نے خودکشی کی تھی یا پھر یہ بھی ان کی بہو کی کرنی تھی۔ پولیس نے تفتیش کی اور لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا جس سے پتہ چلا کہ وہ 5 دن سے فوت ہو چکے ہیں۔ جب ان کے بیٹے کو پتہ چلا تو بہت رویا، جبکہ بہو کے دل میں کیا تھا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ آج اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ میرے پوتے پوتیاں بھی اب اسکول جاتے ہیں۔ آج بھی مجھے وہ گھر یوں ہی دکھائی دیتا ہے جس میں رب نواز بابا کی بہو اپنے 3 بیٹے اور بہوؤں کے ساتھ رہتی ہے۔ میسم تو کب کا وفات پا چکا ہے جبکہ اس کی بیوی کو اس کی بہویں اب خوب لان تان کرتی ہیں۔ انہوں نے تو اسے گھر میں نوکرانی بنا رکھا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بس ایک سانس خارج کر کے رہ جاتی ہوں۔ مکافات عمل اٹل ہے۔